نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز و مکرم ناظرین دی وقار، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ناظرین کرام، رمضان المبارک کے اس مبارک گھڑیوں میں براہ راست افطار ٹائم کے اس خصوصی پروگرام میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. میں ہوں شیخ احمد قادری، آپ کا میزبان. میرے ساتھ موجود ہے شہر حیدرآباد کے ممتاز عالم دین پروفیسر ابوالفدا شاہ محمد ذوالفقار محی الدین صدیقی القادری الملتانی حفظہ اللہ تعالی، سابقہ ڈین فیکلٹی عثمانیہ یونیورسٹی. مفتی صاحب کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم کرتا ہوں اور شکریہ جزاک اللہ خیر کہ آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا. ناظرین کرام، یہ ایک انتہائی خوبصورت اور اہم پروگرام روزانہ بعد نماز عصر سے افطار قبل تک آپ کے روبرو پیش کیا جاتا ہے. یہ پروگرام براہ راست آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر جو ہے نشر کیا جاتا ہے. آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. آپ بھی ہم سے رابطہ پیدا کر سکتے ہیں. ٹیلی ویژن اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر رابطہ پیدا کر کے ہم سے رابطہ پیدا کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل شرعیہ کا حل جان سکتے ہیں. ناظرین کرام، رمضان المبارک کے اس مبارک گھڑیوں کے اندر یہ ہمارے لیے زرین موقع ہے کہ ہم جتنا اس سے استفادہ حاصل کریں ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے. تو کوشش کریں کہ اس مختصر وقت میں جو ضروریات دین اور روزمرہ کے مسائل ہیں اس سے واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے سے ہم سے جڑیں اور اپنے مسائل کا حل جانیں. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں جہاں فون کالز بھی شامل کیے جاتے ہیں، اس پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے، وہیں پر وقت اور ایام کی مناسبت سے ایک موضوع کا انتخاب عمل میں آتا ہے اور اس پر بصیرت افروز نکات مفتی صاحب کے ہوتے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی ہم سماعت فرمائیں گے. یاد رہے ناظرین کرام، جب بھی آپ ہم سے رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، ٹیلی فون لائن سے جب ہم سے رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کریں تو ٹیلی ویژن اسکرین کے پاس سے ہٹ جائیں. یہی بہتر طریقہ ہے ہم سے رابطہ پیدا کرنے کا. اور جب بھی ہم سے رابطہ پیدا ہو جائے، ٹیلی ویژن کا والیوم کم کر لیں اور وہاں سے دور ہٹ جائیں. یہی بہتر طریقہ ہے رابطہ پیدا کرنے کا. اور جتنا ہو سکے کوشش کریں کہ اس زرین موقع سے استفادہ حاصل کریں. آئیے ناظرین کرام، مفتی صاحب کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ وہ آج اس پروگرام کی افتتاحی کلمات فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء وسند المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأمجدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. ناظرین محترم، دوستو اور بزرگوں،
ماہ رمضان کی عبادتیں بارگاہ خدائی میں ہم سب کی قبول اور مقبول ہو۔ آمین۔ دوستو، جوں روزے کا وقت بڑھتے جاتا ہے، جسمانی کمزوری کی وجہ سے جو نحیف ہوتا ہے انسان، اس کمزوری میں دوستو اس حال میں وہ ذوق لے یافت حق کے ذوق میں مگن ہو جائے۔ یہ کمزوری جو اتنی بڑھے گی دوستو، صائم کو اتنی لذتوں میں اضافہ ہوگا، اتنا سرور اور اتنی استغراق کی کیفیت صائم کو حاصل ہوگی جو مقصود رمضان ہے۔ رمضان میں پیٹ کو خالی رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ رمضان میں کھانا اور پانی سے محروم کرنے کا سبب کیا ہے؟ دوستو، سارے جو مسائل ہیں وہ نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور نفس کو مسخر کرنے کے لیے جو نسخہ کیمیا ہے، وہ نسخہ کیمیا نفس کو بھوکا رکھنا ہے، نفس کو بھوکا رکھنا ہے۔ تو اس نفس کی اصلاح کے لیے سب سے زیادہ کارگرد اگر کوئی چیز ہے تو یہ روزہ ہے۔ تو جتنا وقت روزے کا بڑھتا رہتا ہے دوستو، نفس اتنا ہمارے تابع اور فرما بردار ہوتے رہتا ہے۔ کیوں کہ نفس کی کوشش یہی ہے کہ ہم خیر سے ہٹے رہیں، اور جب اس کی تنبیہ، اس کی تعدیب ہوتے رہے گی تو دوستو وہ ہم کو خیر کی طرف لے جائے گا، وہ خیر کی طرف ہم کو لے جائے گا۔ تو یہ وقت جو اتنا ہمارا افطار کا قریب ہوتا رہتا ہے، نفس اتنا ہمارے تابع رہتا ہے، نفس اتنا ہمارے تابع رہتا ہے۔ اس لیے وَافْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، افطار کرو بھی، روزہ کھولو بھی تو یافت حق کے ساتھ، مشاہدہ حق کے ساتھ، معیت حق کے ساتھ، اس کے ساتھ روزہ ہے۔ وہ تو ایک روزہ ہے چاند دیکھنے کا شوال کی عید کا، لیکن افطار تو روز ہے، سحر بھی ہے روز، افطار بھی ہے روز۔ تو سحر بھی اسی ذائقے اور سرور کے ساتھ، اسی لذتوں کے ساتھ، اسی یافت کے اندر مگن رہتے ہوئے سحر کرتے ہیں، اسی کے ساتھ روزے کا آغاز ہوتا ہے، اسی کے ساتھ روزے کا افطار بھی ہوتا ہے۔ اور ایک بات خاص، ایک نقطہ باندھ لیجئے، ایک نقطہ باندھ لیجئے کہ دو کیفیتیں انسان کی ہیں رمضان میں۔ کیوں کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مشاہدے کی لذتیں عام ہیں، رب کے ساتھ قرب کی جو قرب کا جو انسان کو جو قرب حاصل ہوتا ہے، یہ قرب میں بہت زیادہ نزدیکیاں بندے کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو دوستو، رمضان میں دو کیفیتیں ہیں، ایک تو افطار، ایک سحر، یہ تو واضح بات ہے، لیکن اور ایک بات اہم میں آپ کے گوشے گزار کرتے جا رہا ہوں کہ افطار کا وقت مغرب سے سحری تک، سحر کا وقت صبح کی سحری سے افطار تک، مانے دن ہو کے رات، سحر حالت صوم میں، دن حالت صوم میں، رات حالت افطار میں۔ تو دوستو، سارا دن اور ساری رات رمضان کی رؤیت میں گزاریں،
सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, माशाअल्लाह। रोज़ा दिन में रुयत के लिए और इफ्तार रात में रुयत के लिए। दिन रोज़ा, सारा दिन रोज़ा, ये भी रुयत, सारी रात इफ्तार। इफ्तार तो वक्त इफ्तार को महदूद मत रखिए, वक्त इफ्तार नहीं, वक्त इफ्तार से ता इंतहाई वक्त इफ्तार, यानी इंतहाई वक्त सहर। तो ये जो वक्त है पूरा दिन और रात ये मस्ती के आलम में रोज़ा रमज़ान गुजारीजिए, इसी कैफ और सुरूर में रमज़ान गुजारीजिए, इसी तजल्लियात के मुशाहिदे में रमज़ान गुजारीजिए। तो वो रमज़ान है, मकसद यही है रमज़ान के रोज़े का। इसीलिए नफ्स की इस्लाह के लिए हमको ये ड्यूटीज़ लगाए गए हैं, और नफ्स खुद कहता है, उन्हें खुद आपको इस तरफ राग़िब कर देता है। तो बहरहाल एक ज़िम्नन बात आ गई थी, वरना आज का हमारा मौजू ये नहीं है। हमने आज के मौजू को मुंतखब जो किया है दोस्तों, रहम करम, रहम करम यानी मुआफ़ी और दरगुज़र, बरादराना जो ताल्लुक़ात हैं उसमें किस तरीक़े से इंसान को ज़िंदगी गुजारनी है, और कैसा इन मरहलों में इंसान को दरपेश मसाइल के साथ खुश उसलूबी के साथ उसको निभाव करना है। ये बड़ा अहम उन्वान है दोस्तों। आज बेशुमार मसाइल हैं, इंसान शैतानों को पीछे किया हुआ है, इंसानी जो आदात हैं वो बड़े हलाकत ख़ैज़ कैदी की तरफ इंसान जा रहा है, इंसान हलाकत ख़ैज़ी की तरफ जा रहा है दोस्तों। मार धाड़ आसान हो गया है इंसान को लिए, मारना धाड़ना, ये शिद्दत पसंदी ये आम बात हो गई। कोई ये फ़ी ज़माना कोई मुश्किल नहीं है, जबकि क़ानून उतना सख्त है, क़ानून उतना सख्त है, और आप क़ानून की गिरफ्त में भी है। हर नुक्कड़ पे CCTVs हैं, हर घर और दुकान पे CC कैमरास हैं जो हर अदा को महफूज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी आए दिन अखबारात में ये ख़बरें आती है कि फ़लाँ जगह कत्ल हो गया, फ़लाँ जगह चाकूज़नी की वारदात हो गई है, फ़लाँ जगह ये हुआ है, फ़लाँ जगह ये हुआ है, ये सारे चीज़ें हो रही है। तो दोस्तों इसकी बुनियादी वजह क्या है, ये कब होती हैं और क्यों होती हैं, और इससे किस तरीक़े से रुका जा सकता है, इससे किस तरीक़े से रोका जा सकता है। ये तीन चीज़ें अगर हम पेश नज़र रखें दोस्तों, बड़े से बड़ा इशू हल हो सकता है, बड़े से बड़ा इशू हल हो सकता है। दोस्तों पहले जो फ़साद का आगाज़ होता है, पहले जो फितना परवान चढ़ता है, पहले जो मसाइल उभर के आते हैं दोस्तों, वो जुल्म, जबर और नाहक हक तलफी के बाद ये चीज़ें निखर के आती हैं। मैं किसी का माल ले लिया, अब मैं उसको हज़म करना चाहता हूँ, मैं किसी की ज़मीन कब्ज़ा कर लिया, अब मैं उस ज़मीन पर अपना तसल्लुत बाकी रखना चाहता हूँ, मैं कुछ जितने उमूर हैं उन सब चीज़ों में दोस्तों ज़ालिमाना किरदार जब इंसान का होता है तो दोस्तों उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठना फितरी बात है। उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठना कोई अचंभे की बात नहीं है, अनहोनी नहीं है। आप जुल्म करते जाएंगे और मज़लूम जुल्म सहता रहे, आप उसका माल खा जाए, मज़लूम खामोश तमाशाई बना रहे, उसी ज़मीन को आप हड़प कर लें,
اور جس کی زمین ہے وہ دیکھتا رہے. دوستو یہ ساری چیزیں یہاں سے فتنہ، فساد، جھگڑا اور ہلاکت تک بات پہنچتی ہے. کوئی بھی یہ زمانے میں کمزور نہیں ہے، یہ یاد رکھیے آپ. بڑے سے بڑے پہلوان بھی ہو یا گلی کا چھوٹا سا بچہ ہو، فی زمانہ کوئی بھی کمزور نہیں ہے. کیوں کہ اب کوئی طاقت کا مظاہرہ نہیں ہے لڑائی کے لیے. لڑائی کے لیے اتنا 250 کلو یا 200 کلو کا پہلوان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل معمولی اوزار ہیں، ان اوزار سے سب کچھ ہو رہا ہے. اور وہ اوزار جو اس کو تلاش کرتے ہیں ان کو آسانی سے بھی دستیاب ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے کتنے واقعات قتل ہوتے ہیں، پھر اس میں جو چیزیں استعمال کی گئی ہیں، بتائیے وہ چیزیں قاتل کو کہاں سے ملی؟ مل جاتی ہے. تو مارکیٹ بہت نرخ ہے. جو چیز تلاش کریں گے آپ مارکیٹ میں وہ چیز دستیاب ہے. تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے ظلم کا بازار جو اٹھا ہے اس کو دبانے کی کوشش کیجیے. ظالم اپنے ظلم سے رکے، ظالم اپنے ظلم سے رکے. ناحق کسی کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرے. کسی کی زمین پر جابرانہ قبضہ اور تسلط رکھنے کی کوشش رائے گاہ ہیں. یہ سکسیس ہونے والی چیز نہیں ہے. اور یہاں بھی رائے گاہ ہیں، اور اگر انصاف پر مبنی پہلو کو اختیار کیے بغیر تسلط رکھیں گے اور قانونی جد و جہد کے بعد آپ کو وہاں سے تسلط برخاست کرنا پڑے گا. اس کے باوجود قانون سے برخاست ہو گئی، لیکن عند اللہ بھی آپ مسئول رہیں گے. عند اللہ بھی مسئول رہیں گے. بھلائی کس میں ہے؟ سنجیدگی میں ہے. اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا کی اگر فکر ہے تو دوستو اس کو یہیں پر جو میٹر جیسا ہے، جو چیز جیسی ہے ویسا کر لیں. تو یہ جو آج حالات کی طرف میں بتا رہا ہوں، یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، چھوٹے بڑے، کوئی بڑے بڑے باتیں نہیں رہتی ہیں، معمولی چیزیں رہتی ہیں، لیکن چیز ہلاکت تک لے کے جاتی ہے. چیز کہاں تک لے کے جاتی ہے؟ ہلاکت تک لے کے جاتی ہے. تو یہ چیز چھوٹی بات ہے. کسی کو ہلاک کرنا فی زمانہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں نے کہہ دیا. کیونکہ آئے دن دیکھ رہے ہیں، آئے دن ہمارے مشاہدے میں ہیں، اخبارات میں ہیں، ٹی وی پہ ہے، سوشل میڈیا پہ ہے، یہ چیزیں سب عام بات ہے. تو بہرحال ان حالات میں پہلا عمل یہ ہے کہ ظالموں اپنے ظلم سے باز آ جاؤ. اپنے ظلم سے باز آ جاؤ. کوئی کمزور نہیں ہے. اور دوسری بات کیا ہے دوستو؟ عفو درگزر کا معاملہ اختیار کرو. انسان ہے، غلطی ہوئی ہے، لغزش ہوئی ہے، انسان ہے، برائی کیا ہے. تو دوستو یہ جو لغزش، یہ برائی، یہ جو کردار ہے، انسانی معاشرے کا ایک پہلو ہے. اب اس میں شریف وہی ہیں، انسانیت کا لبادہ انہی حضرات کے پاس ہے جو اس کو مصلحت سے، محبت سے، معافی کے پہلو کو اختیار کرتے ہوئے ختم کر لیں. اور دوسری بات یہ ہے دوستو، اسلام ان چیزوں کو، ہم مسلمان ہیں اور ہم اسلامی تعلیمات سے ہم کوسوں دور ہیں. دیکھیے خالی مسلمان زید، عمر، بکر نام رکھنے والے کا نام مسلمان ہے؟ نہیں، زید، عمر، بکر رکھنے والے کا نام مسلمان نہیں. کیوں کہ اسلام سے پہلے، اسلام کی جب آمد ہوئی اس سے پہلے بھی نام لوگوں کے کیا تھے؟ یہ عربوں کے نام ہیں. یہ جو نام ہیں زید، عمر، بکر، یہ سارے نام عربی نامے ہیں. دوستو مسلمان کون ہیں؟ عبداللہ، عبد الرحمن، عبد السلام، عبد الکریم، محمد، احمد، مصطفیٰ، مجتبی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی،
حسن, حسین, عبد الرحمن, طلحہ, زبیر, سعد, یہ ہیں مسلمان, یہ ہیں مسلمان. تو صرف ہم ناموں کی وجہ سے مسلمان نہیں ہیں, کیونکہ یہ نام عربی نام ہے. مسلمان نام کے ساتھ وہی مسلمان ہیں جو اسلام کے عقائد کے ساتھ اپنے آپ کو مکمل طریقے سے اپنی زندگی میں اوڑھ لیا ہے, جس کے چلنے پھرنے سے معلوم ہو جائے کہ اسلامی کردار اس سے جھلک رہا ہے. مسلمانوں کی طرز زندگی اس کے چلنے پھرنے میں واضح ہو جائے, اس کے بیٹھنے میں, اس کی گفتگو میں یہ چیزیں ظاہر رہیں, تو وہ مسلمان ہے, وہی مسلمان ہے. ورنہ خالی نام لینے سے دوستو نہیں, یہ اسلام کو بدنام کرنے کا ایک ذریعہ ہے, یہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کا ایک ذریعہ ہے. تو ہم تعلیمات کو پہلے لیں. اسلامی تعلیمات میں بہت بہت اہم چیزیں ہیں. اس لیے کسی نے کہا سب سے بہترین مذہب اسلام ہے اور بدترین قوم مسلمان ہے. اسلام کو اس نے سب سے بہترین کہا, اس کا اپنا بعد تحقیق اس نے یہ کہا, اور ہم اس کو سچ نہیں کہیں گے, اس کی تحقیق کی ہم تائید نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, وہ سب سے بہترین مذہب اسلام ہے, ہم یہاں اس کی تائید کرتے ہیں, لیکن بدترین قوم مسلمان نہیں ہے. دوستو تم نے مسلمانوں کو دیکھا ہی نہیں, تم نے جس کے بارے میں نظریہ قائم کیا وہ مسلم ناموں کے حامل ہیں, اسلامی تعلیمات انہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو اسلام بہترین مذہب ہے, اس کی تعلیمات میں آپ آئیے, دیکھیے زندگی گزر جائے گی. آپ چوری بھی کر کے زندگی گزار سکتے, ایک فاحشہ بھی زندگی گزارتی ہے, ایک فاحشہ بھی اپنے جسم کو نیلام کر کے زندگی گزارتی ہے اور عمدہ طریقے سے زندگی گزارتی ہے. اچھا اس کا بناؤ سنگار اچھا ہوتا ہے, اس کا لباس اچھا ہوتا ہے, اس کے ناز و نخرے اچھے ہوتے ہیں, اس کے زیورات عمدہ ہوتے ہیں, وہ بھی گزری. اس کی کمائی کیا ہے, اس کی کمائی کیا ہے؟ تو بتائیے, جو ظلم اور جبر کے ساتھ اپنی تسلط کو برقرار رکھتے ہوئے لوگوں کا ناحق مال کھاتے ہیں, دوستو اس سے تو وہ فاحشہ اچھی ہے, فاحشہ اچھی ہے. کیوں کہ وہ کسی پہ ظلم نہیں کر رہی ہے, کسی کا ناحق کسی کو وہ نہیں کر رہی ہے. تو بہرحال یہی بات کہتا ہوں کہ دوستو اسلام رحم و کرم کا بنیادی طور پہ ہم کو تعلیم دیتا ہے. اسلام رحم و کرم کی تعلیم دیتا ہے. اس لیے کیا کہتا ہے, والکاظمین الغیظ, جو غصے کو پی جاتے ہیں, جو غصے کو پی جاتے ہیں, والعافین عن الناس, جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, جو لوگوں کو درگزر کرتے ہیں, جو لوگوں کو درگزر کرتے ہیں. غصہ پینے کا مطلب کیا ہے دوستو؟ غصہ پینے کا مطلب کیا ہے اور لوگوں کو درگزر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو بہرحال رحم و کرم یہ بنیادی تعلیم ہے اسلام میں. اسلامی احکام میں التودد افضل العبادہ, نماز روزے کے بعد اگر افضلیت اگر ہے تو دوستو التودد, محبت کو عام کرو. انسانوں کے لیے کیا کہا گیا حدیث شریف میں, کس طریقے سے حضور نے کہا, انسان کی تعریف کیا کیا حضور نے؟ انسان, ایک لفظ انسان جو لفظ ہے اس کی تعریف حضور نے کیا فرمائی؟ الانسان آلف ومعلوف ولا خیر فی من لا یعلف ولا یعلف. سبحان اللہ. کس طریقے سے حضور نے انسانوں کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے انسان اور انسانیت کا, اس کو اس حدیث میں بیان کیا ہے. انسان کو ہے, کون ہے انسان؟ انسان وہ ہے جو آلف, چاہنے والا ہو, جو چاہنے والا ہو, ومعلوف, اور وہ ہے جس کو لوگ چاہیں, جو لوگوں کو چاہنے والا ہو اور لوگ اس کو چاہنے والے ہوں. انسان کا فنڈامنٹل بنیاد یہی ہے. پیارے نبی نے اسی کو انسان کہا ہے. انسان وہی ہے جو محبت کو بانٹے, اور محبت جب بٹتی ہے اس میں اس کو بھی حصے دار بنائے. جب محبت کو بانٹیں
اور جو محبت بڑھتی ہے اس میں اپنے آپ کو حصے دار بنائیں، یہی انسان ہے۔ اس کے بعد کیا ہے حدیث شریف کا اسی بات کا جو ٹکڑا ہے، اس میں میرے آقا نے فرمایا وَلَا خَيْرَ فِي مَنْ لَا يَأْلِفُ وَلَا يُؤْلَفُ۔ حضور نے کہا اس انسان میں کوئی بھلائی ہی نہیں ہے۔ حضور نے فرما دیا اس انسان میں کوئی بھلائی ہے ہی نہیں، نہ وہ کسی کو چاہے نہ کوئی اس کو چاہے۔ دیکھیے آپ، دو شقوں میں یہی بتایا، یہی تاکید دی الفاظ حضور کے ہے کہ لوگوں کو وہ چاہے اور لوگ اس کو چاہیں، محبت کو وہ بانٹے، اور جب محبت بٹتی ہے تو وہ بھی اس میں حصے دار بنے۔ یہ انسان ہے دوستو، یہ ہے تو انسان ہے۔ ولا خیر، اس کے بعد فرمایا کچھ بھلائی ہے ہی نہیں اس میں جس میں یہ حصہ نہیں ہے، یعنی اس کو انسانیت سے حضور نے خارج کر دیا۔ جو بازار 5 فٹ 6 فٹ 6.5 فٹ کا ہوتا ہے، چلتا ہے پھرتا ہے کھاتا ہے، ساری ضروریات انسانوں کی طرح کرتا ہے، بنگلے بناتا ہے اور تعیشات میں اپنے آپ کو ہمیشہ مصروف رکھتا ہے، دوستو یہ سب ہے، لیکن حضور نے کہا وہ انسان نہیں ہے۔ انسانیت کی صف میں سے اس کو نکال دیا گیا، ولا خیر، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ تو یہ چیز بنیادی ہے، یہ چیز بنیادی ہے۔ تو بہرحال آج کی جو عنوان ہے دوستو، اب انشاءاللہ یہ جو اصلاحی پہلو ہمارے 3-4 دن سے چل رہے تھے، آج وہ اینڈ ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر کل سے ہمارے موضوعات بدلیں گے، تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم یہی کریں گے۔ تو یہ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، حدیث شریف میں آتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے جس کو میں نے گفتگو کا عنوان بنایا۔ کون سی آیت میں نے گفتگو بنائی؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جو غصہ پیتے ہیں، جو لوگوں کو درگزر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ایسا احسان کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ جو احسان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندے ہیں جو احسان کرتے ہیں۔ تو دوستو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ہر کام میں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ کلیہ ہے، یہ کلیہ ہے مسلمانوں کا، اسلام کا، اور جو انسانوں میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں اس کلیے کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں۔ سے کالر کو شامل کرتے دیکھتے کیا جانا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم، جی بہن کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بتائیں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ نہیں، میرا یہ سوال تھا، جی مطلب پریشانی میں کیا ہے، میں اب کے زکوٰۃ وہ نہیں نکال سک رہی ہوں، کبھی بھی نکالتی تھی رمضان میں۔ جی آپ کے پاس مال ہے، سونا اور چاندی وغیرہ کچھ آپ کے پاس ہے ابھی فی الوقت؟ ہاں، نہیں ابھی تو میرے پاس تو سب کچھ بھی سب چلے گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ ٹھیک ہے، ابھی اچھی بھی بات میں ہے۔ زکوٰۃ نکالتی تھی، اب یہ سال نہیں نکال سک رہی، تو ایسا کسی سے پوچھی تو نہیں نکالنا ضروری رہتا ہے، سب وہی تو بول رہے تھے۔ ٹھیک ہے، پروگرام دیکھیے انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا انشاءاللہ، مفتی صاحب دیں گے۔ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، ابھی وقت ہے مختصر سے وقفے کا، انشاءاللہ دوبارہ وقفے کے بعد ملاقات ہوگی اور سوالات کو شامل کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین کرام، یاد رہے یہ پروگرام ایک دینی اور مذہبی پروگرام ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنے مسائل شرعیہ کا حل جان سکتے ہیں۔ یہ پروگرام روزانہ براہ راست روبی چینل کے ذریعے سے افطار ٹائم کے نام سے پروگرام
نشر کیا جاتا ہے۔ اس میں خصوصیت کے ساتھ فون کالز بھی جہاں پر شامل کیے جاتے ہیں، پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے، وہیں پر مخصوص عنوان اور عناوین کے تحت مخصوص گفتگو ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، یاد رہے یہ مبارک گھڑیوں کے اندر جو وقت ہمارے پاس میسر ہے، کوشش یہ کریں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ مسائل شریعہ کو جاننے اور اس کی واقفیت کی ایک زرین موقع کا استفادہ اٹھاتے ہوئے کوشش کریں کہ فون کالز کے ذریعے سے مسائل شریعہ کا حل جان سکیں۔ ناظرین کرام، ابھی ہم نے وقفے سے قبل ایک خاتون کا، ایک بہن کا سوال لیا تھا، آئیے چلتے ہیں اس سوال کا جواب جانتے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک سوال بہن نے کیا تھا، ہر سال تو وہ زکوٰۃ نکالتی ہیں، اس مرتبہ ان کے پاس وہ نہ سرمایہ ہے، نہ وہ رقم ہے، نہ ان کے پاس کوئی جو ہے سونا چاندی ہے، اس دوران وہ نہیں رہا، اب کیا اس مرتبہ بھی کیا ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی دینا ضروری ہے؟ یہ سوال ان کا تھا، اگر اس پر دنوں چیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہن کے احساسات اور جذبات کو ہم نے سماعت فرمایا۔ اچھا جذبہ ہے اور احساس بہت عمدہ ہے، قابل قدر احساس ہے۔ دیکھیے، زکوٰۃ ایک چیز کو سمجھیے، میں ایک بات سمجھنے کی کوشش کرنا ہے ہمیں کہ زکوٰۃ ایک اسلام کا رکن ہے۔ زکوٰۃ جس طریقے سے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ تو نماز ہم اب مغرب کی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیوں کہ ابھی مغرب کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا۔ تو نماز کی فرضیت کے لیے وقت کا آمد ہے، وقت آتے ہی نماز فرض ہو جاتی ہے۔ رمضان کا روزہ یوں ہی ہلال رمضان کا چاند نظر آ جائے، ماہ رمضان کی آمد ہو جائے، ہم پر روزہ فرض ہو جاتا ہے، ہم پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ یکم رمضان سے ہم پر روزے فرض ہیں رمضان کے۔ ہم پر 30 شعبان کو روزہ فرض تھا؟ نہیں تھا، کیوں کہ وہ رمضان نہیں تھا۔ تو رمضان نہیں تھا، اس لیے جب روزہ فرض نہیں تھا، رمضان ہے، اب روزہ فرض ہے۔ تو اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ کن پر فرض ہے؟ جو صاحب نصاب ہیں، جو صاحب نصاب ہیں۔ 7 تولے سونا اگر کسی بالغ مرد یا عورت کے پاس ہے، 7 تولے سونا کسی مرد یا عورت بالغ کی ملکیت میں ہے اور 1 سال مکمل گزر جائے، 1 سال مکمل گزر جائے اور اس 7 تولے سونے کے مالک پر کوئی قرض کا بوجھ نہ ہو، وہ مقروض نہ ہو، تو دوستو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کس پہ فرض ہے زکوٰۃ؟ جس کے پاس 7 تولے سونا ہو اور 1 سال گزر جائے اور اس پہ کوئی قرضہ بھی نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو اب میری بہن، آپ اس کی روشنی میں آپ کو تب کہیے، کیا آپ پہ زکوٰۃ ہے؟ اب آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیوں کہ آپ کے پاس مال نہیں ہے۔ مال ہے تو زکوٰۃ ہے، جب مال ہی نہیں ہے تو زکوٰۃ کہاں سے؟ اب مغرب کا وقت ہی نہیں آیا تو مغرب کی نماز کہاں سے؟ مغرب کی نماز کہاں سے؟ تو اسی طریقے سے زکوٰۃ کے لیے مال شرط ہے، اور مال میں بھی 1 سال گزرنا بھی ضروری ہے، اور اس مالدار کے پاس کوئی قرضہ بھی نہ ہو۔ یہ چیزیں ہیں، اسلام یوں ہی کسی معاملے کو آپ پر نہیں تھوپ دیا ہے۔ آ رہا کیا سوال؟ کوئی؟ ہاں، تو کوئی بھی مسئلہ اسلام یوں ہی نہیں تھوپ دیا ہے۔ اسلام ایک مذہب، کامل مذہب ہے، اور اس کی تعلیمات میں بڑی وسعت ہے۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے یہ شرائط ہے۔ اب آپ نے دیا گزشتہ سال، الحمدللہ آپ صاحب نصاب تھیں، آپ کے پاس سونا تھا، آپ کے پاس قرض نہیں تھا، آپ فارغ البال تھیں، آپ پہ فرض تھا، آپ نے زکوٰۃ دیا۔ اب اس وقت آپ کے پاس دولت نہیں ہے، سونا نہیں ہے، تو اب آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو آپ پریشان مت ہوئیے
یقیناً دیتے رہی ہیں. اللہ نے ہمیشہ آپ کو دینے والا ہاتھ بنایا ہے. اس وقت حالات کچھ ایسے ہوئی ہیں کہ آپ وہ ہاتھ دینے سے رک رہا ہے, وہ ہاتھ دینے سے رک رہا ہے. آپ فکر مت کیجئے, برابر تحیات آپ کو دینے والے ہاتھی کا اجر ملتا رہے گا, برابر آپ کو اجر ملتے رہے گا. کیوں کہ آپ کی نیت اچھی ہے, آپ کی سوچ اچھی ہے. اگر دینا آپ کا جذبہ ہے آپ کا دینے کا, تو دوستو ہمیشہ دیتے رہے ہیں. اب مال نہ ہونے کی وجہ سے آپ نہیں دے رہے ہیں, تو رب کائنات آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے, آپ کے جذبے کو دیکھتا ہے, آپ کی فکر کو دیکھتا ہے. تو یقیناً آپ کو اجر ملے گا. آپ بس آپ شرمندہ مت ہوئیے, آپ فکر مت کیجیے. شرمندہ نہیں, کیوں شرمندہ ہوئیں گے؟ ہر حال میں ہم اللہ سے راضی ہیں. وہ حال میں بھی ہم اللہ سے راضی تھے, اس حال میں بھی ہم اللہ سے راضی ہیں. وہ حال بھی اسی کا دیا ہوا ہے, یہ حال بھی اسی کا دیا ہوا ہے. یہ بھی حال انشاءاللہ بہت جلدی آپ کا سابقہ حال لوٹ آئے گا. ایک دعا کرتے رہیے, ایک دعا کرتے رہیے. یا محول الاحوال حول احوالنا الى احسن الحال. اے حالتوں کو بدلنے والی ذات کس کی ہے؟ ذہن میں ترجمہ کا مفہوم ذہن میں رکھیے, یہ مفہوم ہی کو پیش نظر رکھ کے دعا کیجیے. اے حالتوں کی بدلنے والے کون ہیں؟ رب کائنات. یا محول الاحوال حول حالی الى احسن الحال, میرے اس کیفیت کو بدل دے. یعنی جو دور مجھ پہ دوران گزر رہا ہے, جو حالات سے فی الوقت میں دو چار ہوں, اس حالت کو محول الی احسن الحال, بہتر حال کی طرف بدل دے, عمدہ احوال کی طرف میری اس کیفیت کو ڈال دے. اچھے سے اچھا مجھ کو زمانے سے سابقات پڑا. ہمیشہ میرے ہاتھ کو دینے والا ہاتھ بنا. ہمیشہ مجھ کو خیر و خیرات کرنے والا میں شامل رکھ. انفاق جو بنیادی تعلیم ہے, وہ انفاق میں ہمیشہ مگن رہوں, مست رہوں, خوش رہوں. تو یہ دعا کیجئے, انشاءاللہ آپ کے حالات بہت جلد بدل جائیں گے. ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں. ماشاءاللہ ناظرین کرام, بہت ہی اہم سوال کا جواب آپ نے سماعت فرمایا. ناظرین کرام, زکوٰۃ کے متعلق ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے. یاد رہے آپ ہمیں اپنے اس ٹیلی فون کے ذریعے سے ٹیلی ویژن اسکرین پر دیے گئے نمبرات سے رابطہ پیدا کر سکتے ہیں. ضروریات دین کے متعلق مسائل کا حل جان سکتے ہیں. ناظرین کرام, آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں مفتی صاحب سے ایک سوال عرض کروں کہ یہی سوال کے تحت کہ جو سونا چاندی وغیرہ کوئی اگر رکھوا دیتے ہیں رہن پر یا کسی کے پاس, تو کیا اس کے باوجود بھی ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ کیوں رکھا ہے جناب؟ رہن کیوں رکھایا آپ نے؟ ضرورت کی وجہ سے آپ نے رہن رکھا. رہن رکھا کہ آپ نے قرض حاصل کیا, کہ آپ کے پاس سیکیورٹی نہیں تھا اس لیے آپ نے لے جا کے وہاں چھاؤں میں رکھا. جنرل میرے دوست شیخ احمد سے سوال نہیں ہے, ایک جنرل میرا مزاج ہے ذرا کھل کے بات کرتا ہوں, ذرا کھل کے بات کرتا ہوں, سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو بتائیے, جب آپ مالی طور پہ دشواریوں کی وجہ سے آپ نے اس کو لے کے جا کے رہن رکھایا. کالر کو شامل کرتے جی جی بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, کون کہاں سے؟ جی کیا جاننا چاہتے ہیں؟ سے بات کری. جی بتائیے کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیے, میں اسٹیچنگ کرتی ہوں, ٹیلرنگ. جی جی جی, تو میرے کو تھوڑا سا اس تھالی میں پرابلم آیا, تو جی میں روزے ایسا کنٹینیو میں نہیں رہ سکتی ہوں. جی کہ ایسا رہ سکتی ہوں کیا, جیسے کہ اہم روزے فرائیڈے ٹیوزڈے ایسا رہ سکتی ہوں کیا؟ جی بہن ضرور. آپ کے یہ ٹیلی فون کے ذریعے سے آپ نے جو سوال کیا ہے, ابھی آپ ٹی وی دیکھیے, انشاءاللہ آپ کا مفتی صاحب جواب فرمائیں گے. سماعت کریے. جی مفتی صاحب, ایک سوال اس سے پہلے بھی کیا گیا تھا کہ زکوٰۃ کے متعلق آپ فرما رہے تھے کہ وہ جو ہے اگر رہن رکھا گیا تو اس کے لیے کیا حکم؟ دیکھیے, رہن انسان
رقم حاصل کرنے کے لیے قرض لیتا ہے. رہن کیا ہے؟ قرض لینا ہے. اور سیکیورٹی اور ضمانت کے لیے آپ کوئی چیز اس کے پاس رکھاتے ہیں. سیکیورٹی اور ضمانت کے لیے آپ اس کے پاس رکھاتے ہیں. تو آپ کے پاس آپ مقروض ہیں. پہلی کوشش آپ یہ کیجئے کہ آپ اپنی چیز قرضہ ادا کر کے اپنی چیز حاصل کر دیجئے. آپ وہاں پر آپ کی چیز رکھی ہوئی ہے اور آپ قرضہ زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں. کیسا بتائیے؟ آپ خود مقروض ہیں. آپ مقروض ہیں تو آپ پہلا بنیادی امر ذمہ داری آپ کی یہ ہے. اور رہن میں جو رکھتے ہیں وہ سود پہ رکھتے ہیں. نہیں دیتا انہیں چیز رکھ کے گارنٹی بطور ضمانت نہیں رکھتا. وہ ضمانت کے لیے رکھتا ہے پھر اس پہ سود بھی لگاتا ہے. اب کیا کتنے پرسنٹ چل رہا ہے میں واقف نہیں ہوں, لیکن 5% سے کم تو کوئی رہن سینٹر والا نہیں رکھتا. 5%. 100 روپے کو 5 روپے, 1000 روپے کو 50 روپے, 10,000 روپے کو 500 روپے, 1,00,000 کو 5,000 روپے. یہ دینا ہی دینا ہے رہن کی چیز اگر رکھے تو پہلی ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ آپ اپنی قرضے سے قرضہ دے کر اپنی چیز حاصل کر لیجئے. اس کے بعد آپ زکوٰۃ کے متعلق فکر کیجئے, جب تک آپ کو زکوٰۃ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی مفتی صاحب جزاک اللہ خیر. ناظرین کرام, آپ نے بھی بہت ہی اہم سوال کا جواب سماعت فرمایا رہن رکھانے کے متعلق. اس لیے بھی کہ بہت زیادہ ہماری بہنوں میں دیکھا جاتا ہے کہ رہن سینٹرز پہ وہ جو اس طرح سے رکھاتی ہیں. ابھی آپ نے سماعت فرمایا. اس کے متعلق ایک اور سوال بہن نے کیا تھا کہ وہ ٹیلر ہے پیشے سے اور ان کے پاس یہ دوران میں جو ہے کام بھی ہوتا ہے, اس کے علاوہ پیٹھ میں ان کے پاس تکلیف ہے. تو کیا یہ رمضان کے مبارک یا کچھ مخصوص دنوں میں روزے رکھ کر کے وہ فارغ ہو سکتی ہے کیا؟ میری بہن, اس سوال کا جواب آپ خود بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں. یہ سوال مجھ سے بہتر طریقے سے آپ دے سکتے ہیں. ایک کلیہ ہے, ایک فقہی اصطلاح ہے, استفتی ان قلبک, ان کی وجہ سے زیر آتا ہے. استفتی ان قلبک, تم اپنے دل سے فتویٰ لو. سب سے بڑا مفتی کون ہے؟ ہمارے حضرت دل ہیں, جو ہمارے اندر ہیں نہیں. انہوں بہت بڑے مفتی ہے, وہی فتویٰ دیتے ہیں. آپ ان سے فتویٰ لے لیجیے, آپ کو مل جائے گا. میری بہن, رمضان کے کتنے روزے فرض ہیں؟ پورا رمضان. من شہد منکم الشہر فلیصم, جس کو رمضان مل جائے اس پر روزہ فرض ہے. جس کو رمضان مل جائے اس پر روزہ فرض ہے. تو پورے رمضان کا مہینہ روزہ فرض ہے. آپ نے بتا رہی ہیں کہ مجھ کو یہ علت ہے, یہ پرابلم ہے, ریڑھ کی ہڈی کا کچھ عارضہ لاحق ہو گیا ہے, اس وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ سک رہی ہوں. بتائیے, اگر آپ کا ڈاکٹر اس کی اجازت دے رہا ہے, آپ کا ڈاکٹر آپ کو روزے سے منع کر رہا ہے. خدا تعالیٰ کے لیے ایک اسکالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی بتائیں, کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے میرا ایک مسئلہ پوچھنا تھا. جی فرمائی. جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو 1,00,000 کو زکوٰۃ کتنی ہے؟ جی ضرور بتاتے ہیں. ابھی آپ اپنا جو ہے ٹی وی دیکھیں, انشاءاللہ ابھی مفتی صاحب جواب بتائیں گے. اور ایک یہ جو اپنا کتنا نکالنا ہے ایک آدمی کے ہاتھ سے؟ ضرور ابھی بتاتے ہیں. اوکے, جزاک اللہ. جی مفتی صاحب, تو ہم پہلے کے سوال کی جواب دیں گے, اس کے بعد ان کا سوال لیتے ہیں. جی ضرور. تو آپ پر پورے رمضان کے 30 روزے فرض ہیں. آپ جمعہ, جمعرات یا جمعۃ الوداع, شب قدر یا بڑے رمضان کے روزے آپ کے علم میں کون سے ہے, صرف ان حد تک ہی آپ روزے رکھ کے آپ اپنا فریضے سے نبردازمہ نہیں ہو سکتی ہیں. پورے روزے آپ پہ رکھنا فرض ہے. آپ کو مرض ہے, پرابلم ہے, اگر آپ کو ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اماں روزہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے, آپ کی صحت کے لیے ہلاکت کا باعث بنے گا, اگر ڈاکٹر اگر یہ سجیشن دے رہا ہے تو آپ اس کے سجیشن کو, اس کے رائے کو تسلیم کرتے ہوئے روزوں کو موقوف رکھیے. جب صحت مند ہوتے فوری ان روزوں کی قضا, فوری ان روزوں کی قضا ہے. آپ کو کفارہ دینا نہیں ہے. کیوں کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ صحت مند ہو جائیں گے. یہ مسائل سے آئے دن لوگ گزر رہے ہیں. یہ جو ریڑھ کی ہڈی, یہ منکا, یہ ڈسک, یہ فلاں نمبر کی ڈسک, فلاں نمبر کی ڈسک, یہ عام طور پہ یہ ہم کو اس چیزوں سے
साबिक़ा हो रहा है माशरे में, तो ये चीज़ें करेक्ट हो जाती है। उसको कुछ करते हैं तरीक़े इलाज से, आदमी नॉर्मल हो जाता है। इब्तदाई दौर में चक्कर वगैरह आती है, परेशान हो जाता है, उसके बाद हल्लू इफ़ाक़ा हो जाता है, मुकम्मल इफ़ाक़ा हो जाता है। तो जो ही इफ़ाक़ा हो जाए आप इन रोज़ों की क़ज़ा कीजिए। अगर डॉक्टर आपको मना कर रहा है रोज़ा रखने से तो आप रोज़ों को मौक़ूफ़ कर सकती हैं। बाद रमज़ान या सेहतमंद होते ही आपको इन रोज़े की क़ज़ा करना है। आप सिर्फ 4 रोज़े रखे या 6 रोज़े रखे, मैं इस ज़िम्मे से निकल रही हूँ, ये तसव्वुर आपके लिए बाइसे गुनाह है। फ़र्ज़ रोज़ों को छोड़ने का जो गुनाह है ना, वो गुनाह हम पर और आएगा अगर हमने इस तरीके से रोज़ों को छोड़ दिया। दोस्तों, रोज़ा बहुत बड़ा है। आप स्टिचिंग कर रहे हैं, आप एज ए टेलर वर्क कर रही हैं। हाँ, टेलर का वर्क जो होता है, जो मशीन जो चलाते हैं, अब मशीन पे आप यूज़ कर सकते हैं। मशीन पे पैर मार के आपको गाड़ी आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मशीन है, खाली पैर रख लीजिए, आपका मशीन हाथ रख लीजिए, आपका टेलरिंग का काम चलता है। तो आप पहले रोज़े को मुक़द्दम रखिए, रोज़े के फ़र्ज़ियत को आप मुक़द्दम रखिए, उसके बाद आप अपनी मसरूफ़ियत या अपनी चीज़ों की तरफ जाइए। रात में आप कर सकती हैं, जब आप का रोज़ा इफ्तार हो जाता है उसके बाद ये करिए, लेकिन रोज़े को आसानी से मत छोड़ो अम्मा। रोज़े को आसानी से, रोज़ा छोड़ने की चीज़ ही नहीं है, रोज़ा छोड़ने की चीज़ ही नहीं है कि तसव्वुर में ना रहे मोमिन के हम रोज़ा छोड़ें। और ये छोटे मोटे हल्के फुल्के प्रॉब्लमों की वजह से अगर हम इसको एक हीला बना के अगर रोज़ा छोड़ रहे हैं तो बहुत अफसोसनाक बात है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ने हम सबको सेहत व तवाना रखा, तंदुरुस्त रखा, रोज़ा को बर्दाश्त करने की सलाहियत अल्लाह ने हमें रखी है। तो शुक्र अदा करते हुए खुशी व खुदू के साथ रोज़ा रखिए। जाए कि हम हीले और हवाइल करते हुए बहाने तलाश करें, ये बहाने तलाश करना मायूब बात है। भरोसा अल्लाह पे रखिए, उसके इश्क में, उसकी मोहब्बत में रोज़ा रखिए, सारी चीज़ें काक में मिल जाएंगी। जितने हीले हैं सब के सब फना हो जाएंगे। जी मुफ्ती साहब, जज़ाकल्लाह खैर। अभी वक्त इख्तिताम की तरफ है, बस जो है मुख्तसर से 2 सवाल के जवाब जो है समाअत करते हैं। तो एक साइल ने सवाल किया था, 1 लाख रुपए पर कितनी ज़कात होती है और एक फ़ितरा आदमी के लिए कितना होता है, वो इरशाद फरमाएं। देखिए, ज़कात 2.5 25% नहीं, 2.5 1 लाख पे 2,500 रुपये ज़कात आती है। 1 लाख पे 2,500 रुपये, तो 100 रुपये में कितनी ज़कात आएगी? 2.5 रुपये। 100 रुपये पे 2.5 रुपये, 1,000 में 25 रुपये, 10,000 में 250 रुपये। 10,000 रुपये में कितनी ज़कात आएगी? 250 रुपये की ज़कात आएगी। और 1 लाख पे 2,500 रुपये की ज़कात आएगी। 2.5 ये ज़कात का फार्मूला है। इस हिसाब से अगर रकम है तो ये रकम में ऐसा करिए, जेवर है तो उसको अकवाइए, मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है देखिए, और उस वैल्यू के हिसाब से आप ज़कात निकाल लीजिए। वो हिसाब से आप वही 2.5 के हिसाब से ज़कात निकाल सकते हैं। और दूसरा कुछ सवाल था, एक फ़ितरा क्या है एक आदमी? अच्छा, देखिए, फ़ितरा गेहूँ में भी दिया जाता है, जौ में भी दिया जाता है, किशमिश में भी दिया जाता है। तो देखिए, हर एक के हिसाब से अलग अलग फ़ितरे आते हैं। अभी मुझको एक साहब ने भेजा था, अभी मैंने अहमद मियाँ से कहा भी कि अगर जौ के हिसाब से अगर फ़ितरा दे रहे हैं तो 1.25 किलो गेहूँ कितनी आएगी? 1.25 किलो गेहूँ एक आदमी का फ़ितरा होगा। तो 1.25 किलो गेहूँ का जो आज का मार्केट वैल्यू है, 50 रुपये से भी अगर हम गेहूँ, अगर अच्छी से अच्छी गेहूँ 50 रुपये किलो है, शरबती गेहूँ 50 रुपये किलो है, तो 1.25 किलो गेहूँ की क्या कीमत आएगी? 65 रुपीज़। तो 65 रुपये गेहूँ के हिसाब से है। उसके बाद जौ में अगर जाएंगे तो जौ की जो कीमत वज़न है उसको अगर हम कीमत में अगर बांटें तो वो 280 रुपये में उसका एक फ़ितरा निकलता है। 280 रुपये में उसका फ़ितरा निकलता है। अब इसी तरीके से किशमिश में जाइए, आप किशमिश में जो वज़न है वो वज़न को अगर हम कीमत में अगर अकवाएँ, कीमत में अगर हम वो करें, तो आज की मार्केट के हिसाब से अगर किशमिश में अगर कोई फ़ितरा देना चाह रहा है तो उसकी कीमत होगी 980 रुपीज़, 980 रुपये। तो एक फ़ितरा अगर किशमिश में दे रही तो 980 रुपये की, जौ में अगर दे रही तो 280 रुपये, अगर गेहूँ की अगर देना चाह रही तो 65 रुपीज़।
بھائی اب آپ جس میں دیتے آپ کی مرضی دیجیے, زیادہ سے زیادہ دیجیے. میں وہی کہا کہ 980 روپے کا فطرہ اچھا ہے. فطرہ بہت بڑی چیز ہے. ہمارے روزوں میں جو کمی ہوتی ہے نا, جو ہمارے رمضان میں جو کوتاہیاں ہوئے نہیں, اس کا بیلنس ہے فطرہ, اس کا بیلنس ہے, اور ہمارے بھائیوں کو عید میں شریک کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. تو فطرہ 980 روپے کا کشمش کا ہے. اگر شربتی گیہوں کا دے رہے ہیں تو 65 روپیز ہے. جو میں دے رہے ہیں تو 280 روپے یہ فطرے کی قیمت ہے. جی جزاک اللہ مفتی صاحب. ناظرین کرام, آپ نے ابھی بہت ہی اہم سوالات کے جوابات سماعت فرمائے زکوٰۃ اور فطرے کے متعلق. آئیے وقت ہے اب رخصت ہونے کا, اجازت دے. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ پھر کل اسی پروگرام کے ذریعے سے ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیر. مع السلامہ.